اور پھر جیک کے ذریعے اسلم اور اس کے آدمیوں کا خاتمہ کرا کر جیک کو یہاں بلوا کر خود اسے ختم کر دے گا۔ بلاک زیرو دانش منزل کے آپریشن روم میں بیٹھا ہوا ایک فائل کے مطالعے میں مصروف تھا کہ میز پر رکھے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ بلاک زیرو نے چونک کر ریسیور اٹھا لیا۔ X2 بلاک زیرو نے مخصوص لہجے میں کہا۔ کیپٹن شکیل بول رہا ہوں جناب۔ دوسری طرف سے کیپٹن شکیل کی آواز سنائی دی۔ یس، کیا رپورٹ ہے؟ بلاک زیرو نے سرد لہجے میں پوچھا۔ باس، میں نے ٹونی کا سراغ لگا لیا ہے، لیکن ٹونی مر چکا ہے۔ اسے میرے پہنچنے سے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے گولی مار دی گئی ہے۔ کیپٹن شکیل نے کہا، پوری تفصیل بتاؤ۔ بلاک زیرو نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا، سر ٹونی کسی اڈے پر بھی نہیں مل رہا تھا، لیکن میں اسے بہرحال تلاش کرتا رہا۔ آج پتہ چلا کہ ٹونی سپر بار کے جوئے خانے میں موجود ہے۔ میں جب وہاں پہنچا تو وہاں اس کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ اسے اچانک گولی مار دی گئی تھی اور مارنے والا ٹریس نہیں ہو سکا، کیونکہ جوئے خانے میں کافی رش تھا اور قاتل کا نشانہ اس قدر صحیح تھا کہ ایک ہی گولی چلی اور سیدھے اس کے دل میں اتر گئی اور قاتل کا پتہ بھی نہ چل سکا۔ قتل کی وجہ سے وہاں بھگدڑ مچ گئی تھی۔ کیپٹن شکیل نے کہا، تم ملٹری انٹیلیجنس میں رہے ہو، ملٹری انٹیلیجنس کے چیف ریکارڈر کیپر رضوان احمد کو تو جانتے ہوگے؟ بلاک زیرو نے کہا، یہ اس بات اچھی طرح جانتا ہوں، بلکہ اس سے میرے پرانے دوستانہ تعلقات بھی ہیں۔ اب بھی کبھی کبھار اس سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ کیپٹن شکیل نے جواب دیا، تم اس سے ملو اور پھر مجھے رپورٹ کرو کہ اس کی انگلی میں کوئی برل سٹون تو موجود نہیں ہے، خاص طور پر وہی ڈیزائن کی انگوٹھی جو تم نے کنر سجاد سے حاصل کی تھی۔ بلاک زیرو نے کہا، یس باس، کیپٹن شکیل نے جواب دیا اور بلاک زیرو نے ریسیور رکھ دیا اور دوبارہ فائل کے مطالعے میں مصروف ہو گیا۔ یہ فائل اس نے ہنگامی طور پر سیکرٹ سروس کے ذریعے تیار کرائی تھی۔ ایک جنرل سروے کیا گیا تھا کہ اعلیٰ ترین آفیسرز میں سے کس کس نے اس مخصوص ڈیزائن کی انگوٹھی پرل سٹون کے طور پر پہن رکھی ہے، اور سیکرٹ سروس کے ممبران نے 24 گھنٹوں میں مکمل سروے کر کے یہ فائل تیار کرا دی تھی۔ صرف ملٹری کا سروے رہ گیا تھا، اس لیے بلاک زیرو نے ملٹری انٹیلیجنس کے چیف سے سروے کے لیے کہا تھا اور تھوڑی دیر پہلے یہ فائل سر سلطان کے ذریعے اس تک پہنچی تھی۔ اس میں بھی آفیسرز کے بارے میں سروے موجود تھا، لیکن بلاک زیرو نے محسوس کیا تھا کہ ملٹری انٹیلیجنس کے اپنے کسی آدمی کے بارے میں ایسا کوئی ذکر نہیں تھا۔ اسی لیے کیپٹن شکیل کی کال پر اسے خیال آیا تو اس نے ملٹری انٹیلیجنس کے اہم ترین عہدیدار چیف ریکارڈر کیپر کی چیکنگ کے لیے اس کی ڈیوٹی لگا دی تھی۔ ملٹری فائل میں صرف یہی تفصیلات بتائی گئی تھیں کہ ملٹری آفیسرز میں سے فلاں فلاں آفیسر نے برل سٹون پہنا ہے۔ کیونکہ ملٹری والوں کو اس انگوٹھی کے مخصوص ڈیزائن کا علم نہیں تھا اور یہ ہدایات بھی اسے عمران نے دی تھیں کہ وہ ایسا مکمل سروے کرائے۔ عمران زخمی ضرور ہوا تھا، لیکن کوئی گولی ایسی جگہ نہیں لگی تھی جس سے اس کی جان کو خطرہ لاحق ہو جاتا، اسی لیے نہ صرف اس کی حالت خطرے سے باہر ہو گئی تھی، بلکہ اب وہ صرف آرام کر رہا تھا اور کسی بھی وقت اس کی دانش منزل میں آمد متوقع تھی، اور وہی ہوا۔ آدھے گھنٹے بعد اسے پھاٹک کے باہر کسی کی موجودگی کا کوشن ہوا تو اس نے بٹن دبا کر اسکرین آن کی تو اسے عمران کی کار پھاٹک سے باہر کھڑی نظر آئی۔ عمران کار کے ساتھ کھڑا تھا۔ بلاک زیرو نے فوراً پھاٹک کھولنے والا بٹن دبا دیا۔ چند لمحوں بعد عمران آپریشن روم میں داخل ہوا۔ وہ بس ذرا لنگڑا کر چل رہا تھا اور چہرے پر بھی ہلکی سی زردی کی تہ موجود تھی، ورنہ وہ ہر لحاظ سے ٹھیک نظر آ رہا تھا۔ ابھی آپ مزید 2-4 روز آرام کر لیتے۔ بلاک زیرو نے اٹھ کر عمران کا استقبال کرتے ہوئے کہا، آرام قسمت میں ہوتا تو کسی یونیورسٹی میں پروفیسر نہ لگ جاتا کہ ہفتے میں 2 پیریڈ لیکچر دیے اور باقی ہفتہ آرام، اور سال میں 6 ماہ کی ویسے چھٹیاں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور بلیک زیرو ہنس پڑا۔ بات تو آپ کی درست ہے، واقعی جتنی چھٹیاں اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں ہوتی ہیں اتنی شاید ہی کسی اور جگہ ہوتی ہوں۔ بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے کہا، لیکن ایک مدرسہ ایسا ہے جس کے طالب علم کو کبھی چھٹی نہیں ملتی، عمران نے کہا تو بلیک زیرو چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ ایسا کون سا مدرسہ ہو سکتا ہے؟ بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اسے مکتب عشق کہتے ہیں۔ وہ شعر نہیں سنا تم نے کہ مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور بلیک زیرو اس بار کہا مار کر ہنس پڑا۔ واقعی عمران صاحب، ہم سے بھی یہی غلطی ہو گئی ہے کہ ہم نے سبق یاد کر لیا ہے، بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے کہا، اور عمران بھی مسکرا دیا۔ آپ کو میرے خیال میں بلیک کافی پلائی جائے؟ بلیک زیرو نے عمران کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے بلیک زیرو سے اب ڈائٹ کافی کی تو توقع نہیں کی جا سکتی، عمران نے کہا، اور بلیک زیرو ہنستا ہوا اٹھا اور ملحقہ کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ عمران نے کرسی کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں بند کر لیں۔ وہ واقعی اپنے آپ کو حادثہ کسل مند محسوس کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد بلیک زیرو واپس آیا اور اس نے کافی کا ایک کپ عمران کے سامنے رکھا اور دوسرا لے کر وہ اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ہاں بتاؤ، وہ سروے مکمل ہو گیا ہے؟ عمران نے کافی کا کپ اٹھاتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہ دیکھیے 2 فائلیں، ایک تو سیکرٹ سروس نے تیار کی ہے، سول ٹائپ آفیسر ان کی، اور دوسری میں نے ملٹری انٹیلیجنس سے تیار کرائی ہے، ملٹری آفیسرز کے بارے میں، لیکن میں نے محسوس کیا کہ ملٹری انٹیلیجنس کے چیف نے اپنے محکمے کا سروے نہیں کرایا۔ آپ نے چونکہ ہدایت کی تھی کہ صرف ایسے افسران کا سروے کرایا جائے جو اہم ترین عہدوں پر ہوں، اسی لیے میں نے کیپٹن شکیل کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ ملٹری انٹیلیجنس کے چیف ریکارڈ کیپر سے مل کر رپورٹ کرے کہ کیا اس نے بھی کوئی برل سٹون پہنا ہوا ہے یا نہیں۔
بلیک زیرو نے میز پر موجود دونوں فائلیں اٹھا کر عمران کے سامنے رکھتے ہوئے کہا اور عمران نے سر ہلاتے ہوئے ایک فائل کھولی اور اسے دیکھنے لگا۔ 18 برس سٹون انگوٹھیاں اس مخصوص ڈیزائن کی ہیں، لیکن یہ 18 کی 18 بغیر دائرے کی ہیں، یہی لکھا ہوا ہے اس فائل میں۔ عمران نے فائل پڑھنے کے بعد بند کرتے ہوئے کہا۔ بالکل یہی درج ہے، بلیک زیرو نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا اور عمران نے دوسری فائل کھولی اور اس میں موجود کاغذ کو دیکھنے لگا۔ ملٹری آفیسرز میں سے 6 کے پاس برس سٹون رنگز ہیں۔ عمران نے یہ فائل بھی بند کی۔ جی ہاں، رپورٹ تو یہی ملی ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ تم ایسا کرو کہ ملٹری انٹیلیجنس کے چیف کو کہو کہ وہ یہ 6 کی 6 انگوٹھیاں ان آفیسر سے لے کر ہمیں بھجوا دے۔ ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی انگوٹھی دائرے والی ہو، ایک ہی انگوٹھی مل جائے تو ہم اس عجیب و غریب چکر کو سلجھا سکتے ہیں، عمران نے کہا۔ اور بلیک زیرو نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا لیا اور ملٹری انٹیلیجنس کے چیف کے مخصوص نمبر ڈائل کرنے لگا۔ یس، کنر شاہ اسپیکنگ۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ملٹری انٹیلیجنس کے چیف کنر شاہ کی بھاری آواز سنائی دی۔ X2 بلیک زیرو نے مخصوص لہجے میں کہا۔ او یس سر، فرمائیے، فائل تو آپ کو مل چکی ہوگی، کنر شاہ نے قدرے مودبانہ لہجے میں کہا۔ ہاں، فائل کے مطابق 6 آفیسرز کے پاس برس سٹون رنگز ہیں۔ آپ ایسا کریں گے، یہ 6 کی 6 رنگز لے کر ہر رنگ کے ساتھ اس آفیسر کا نام اور عہدے کی پرچی لگا کر انہیں سر سلطان کے پاس بھجوا دیں۔ چیک اپ کے بعد انہیں واپس بھجوا دیا جائے گا، بلیک زیرو نے سرد لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، لیکن جناب میں نے اس بارے میں بہت غور کیا ہے کہ آخر آپ کو ان برس سٹون رنگز سے کیوں دلچسپی پیدا ہو گئی ہے، لیکن میری سمجھ میں کوئی بات نہیں آئی۔ میں نے پہلے بھی پوچھا تھا لیکن آپ نے ڈال دیا تھا کہ آپ میری یہ الجھن دور فرمائیں گے، کنر شاہ نے کہا۔ ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا، یہ سب کچھ ایک اہم اطلاع کی بنیاد پر ہو رہا ہے۔ ہاں، اگر کوئی واضح بات سامنے آ گئی تو آپ کو ضرور آگاہ کیا جائے گا، بلیک زیرو نے گول مول سا جواب دیتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی ریسیور رکھ دیا۔ ہمیں خود ان برس سٹونوں کے چکر میں ڈال رکھا ہے، ہم شاہد سبات کو کیا بتائیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیپٹن شکیل نے ابھی رپورٹ دی ہے کہ اس نے ٹونی کو تلاش کر لیا تھا، لیکن ٹونی کو گولی مار دی گئی ہے، بلیک زیرو نے چونکتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ آثار مٹائے جا رہے ہیں، ٹائیگر نے کوئی رپورٹ دی ہے، میں نے اس کے ذمہ بھی ایک کام لگایا تھا، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ٹائیگر کی کوئی کال تو نہیں آئی، بلیک زیرو نے جواب دیا۔ ذرا ٹرانسمیٹر کو میری طرف کھسکانا، میں اسے معلوم کروں کہ وہ کیا کرتا رہا ہے، عمران نے کہا اور بلیک زیرو نے ٹرانسمیٹر آگے کر دیا۔ عمران نے اس پر ٹائیگر کی مخصوص فریکوینسی ایڈجسٹ کی اور پھر بٹن دبا دیا۔ چند لمحوں بعد ہی رابطہ قائم ہو گیا۔ یس ٹائیگر، اٹینڈنگ اوور، ٹائیگر کی آواز سنائی دی۔ عمران بول رہا ہوں، تم نے ابھی تک کوئی رپورٹ نہیں دی۔ عمران کا لہجہ بے حد سخت تھا۔ باس، وہ جیک کسی طرح بھی ٹریس نہیں ہو رہا، میں نے اس کی سارے اڈے چھان مارے ہیں، اسی لیے میں آپ کو رپورٹ بھی نہیں دے سکا، اوور، ٹائیگر نے قدرے شرمندہ لہجے میں کہا۔ اس کی تلاش جاری رکھو، اوور اینڈ آل، عمران نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ چوہان نے ڈاکٹر کروسو کے بارے میں کیا رپورٹ دی ہے، عمران نے ٹرانسمیٹر آف کر کے بلیک زیرو سے پوچھا۔ اس کی رپورٹ کے مطابق ڈاکٹر کروسو صرف کوٹھی تک ہی ان دنوں محدود رہا ہے، وہ دفتر بھی نہیں گیا اور نہ ہی اس سے کوئی ملنے آیا ہے۔ 2-3 آدمی بھی آئے اور وہ اس کے ملازموں کے دوست تھے، مل کر واپس چلے گئے، بلیک زیرو نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اور پھر ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ اس رپورٹ کے بعد اس نے ڈاکٹر کروسو کی نگرانی ختم کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ ابھی بلیک زیرو کی بات ختم ہی ہوئی تھی کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ بلیک زیرو نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ X2 بلیک زیرو نے مخصوص لہجے میں کہا۔ سلطان بول رہا ہوں، دوسری طرف سے سر سلطان کی آواز سنائی دی اور عمران نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر بلیک زیرو سے ریسیور لے لیا۔ سلطان معظم کی بارگاہ میں زخمی فریادی استغاثہ دائر کرنا چاہتا ہے، کیا اجازت ہے، عمران نے فوراً ہی اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ او عمران بیٹے، تم ٹھیک ہو گئے ہو، میں نے ابھی ہسپتال فون کیا تھا تو انچارج ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ تم پر زبردستی واپس چلے گئے ہو، اب کیسی طبیعت ہے، اور ہاں وہ تم پر حملہ آوروں کا کچھ پتہ چلا، سر سلطان سانس لیے بغیر ہی بولتے چلے گئے۔ جب سلطان معظم کی رفتار زبان اس قدر تیز ہو تو زخمی فریادی بیچارہ استغاثہ دائر کرنے کے انتظار میں ہی اللہ میاں کے دربار میں استغاثہ سمیت پہنچ جائے گا۔ واہ، اچھا طریقہ ہے فریادیوں کو ٹالنے کا، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور اس بار دوسری طرف سے سر سلطان بے اختیار ہنس پڑے۔ تم سے تو ہمدردی کرنا بھی مسئلہ بن جاتا ہے، سر سلطان نے ہنستے ہوئے کہا۔ اچھا تو آپ ہمدردی فرما رہے تھے، آپ سے منہ سے ہمدردی کا فقط لفظ سن کر مجھے وہ نظم یاد آ جاتی ہے، پرندہ اور جگنو والی، وہ بیچارہ جگنو بھی اسی ہمدردی کے چکر میں پڑ گیا تھا۔ اور شاید نظم کے آخری شعر کتاب میں چھپے ہی نہیں ہوں گے کہ جب جگنو ہمدردی کے ناطے اپنی روشنی میں راستہ دکھاتا ہوا پرندے کو اس کے گھونسلے تک لے گیا تو پرندے نے اس کا شکریہ ادا کیا اور پھر وہ چونکا، ضرور بھوکا تھا اسی لیے اطمینان سے اس نے ایک چونک ماری اور جگنو صاحب پرندے کے پیٹ میں۔ عمران کی زبان ظاہر ہے سر سلطان سے بھی زیادہ تیز رفتار تھی اور سر سلطان ایک بار پھر بے اختیار کہکہا لگانے پر مجبور ہو گئے۔ اچھا یعنی تم ہمدردی کرنے والوں سے یہی سلوک کرتے ہو، سر سلطان نے ہنستے ہوئے کہا تو اس بار عمران ہنسنے پر مجبور ہو گیا کیونکہ سر سلطان نے واقعی بڑے خوبصورت انداز میں اس کی بات اس پر ہی لوٹا دی تھی۔ او واقعی آپ کو حکومت نے دوسرا سر سوچ سمجھ کر ہی دیا ہوگا کیونکہ سنگل سر سے تو اتنی ذہانت کی امید نہیں رکھی جا سکتی، عمران نے کہا اور سر سلطان ہنس پڑے۔
اچھا چھوڑو اس بات کو، میں نے تو طاہر سے پہلے بات کرنی تھی، مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ تم ہسپتال سے سیدھے یہاں پہنچ گئے ہو۔ بہرحال اب تم سے ہی بات کر لیتا ہوں۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ جولیا فرید الدین احمد کے لڑکے وسیم سے شادی کرنے والی ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ سر سلطان کا لہجہ بے حد سنجیدہ تھا۔ آپ کو کارڈ مل گیا ہے شادی کا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کارڈ تو کیا، واقعی شادی ہو رہی ہے، لیکن تم نے اسے اجازت کیسے دے دی، جبکہ سیکرٹ سروس کے رولز میں یہ بات شامل ہے کہ سیکرٹ سروس کا کوئی ممبر شادی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس طرح نہ صرف اس کی کارکردگی کم ہو جاتی ہے بلکہ انتہائی اہم رازوں کے انکشاف کا حقیقی خطرہ بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ سر سلطان نے اس پر قدرے سخت لہجے میں کہا، مگر مجھے تو آپ ہمیشہ شادی کے لیے کہتے رہتے ہیں، کیا یہ رولز مجھ پر لاگو نہیں ہوتے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہاری بات اور ہے، تم جس قدر ذمہ دار آدمی ہو، جولیا اس قدر ذمہ دار نہیں ہو سکتی، اور دوسری بات یہ کہ میں نے سیکرٹ سروس کا ممبر کہا ہے، رولز میں سیکرٹ سروس کے ممبران کے الفاظ درج ہیں، ان میں سیکرٹ سروس کے چیف کا لفظ شامل نہیں ہے، اور تم سیکرٹ سروس کے چیف ہو۔ سر سلطان ظاہر ہے گھاک آدمی تھے، اسی لیے اتنی آسانی سے قانونی معاملات میں کہاں قابو میں آنے والے تھے۔ میں تو سیکرٹ سروس کا بھی ممبر نہیں ہوں سر سلطان صاحب، اور آپ نے چیف بنا دیا۔ چیف تو طاہر صاحب ہیں، بے شک آپ پوچھ لیں ان سے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، جو کچھ تم ہو اور جو کچھ طاہر ہے اسے مجھ سے زیادہ تم ہو جانتے ہو، یہ قانونی مسئلہ بھی ہے اور سیکرٹ سروس کی بقا کا بھی، اس لیے میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس سلسلے میں تم سے بات کروں۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ جولیا کی شادی ضرور ہونی چاہیے تو اس کی شادی سیکرٹ سروس کے کسی ممبر سے کر دو، کیونکہ رولز میں استثناء موجود ہے کہ سیکرٹ سروس کے ممبران اگر علیحدہ جنس کے ممبران ہوں تو سیکرٹ سروس کی چیف کی خصوصی اجازت سے ان کی آپس میں شادی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی شرط موجود ہے کہ ایسی صورت میں وہ دونوں سیکرٹ سروس کے ایکشن شعبے میں کام نہیں کر سکیں گے، البتہ انہیں کسی انتظامی شعبے میں ٹرانسفر کر دیا جائے گا۔ سر سلطان واقعی بے حد سنجیدہ تھے۔ اور اگر میں جو خود جولیا سے شادی کر لوں تب قانونی پوزیشن کیا ہوگی؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، ایسی صورت میں بھی جولیا ایکشن شعبے میں قانون کے مطابق کام نہیں کر سکے گی، لیکن یہ تو تھی قانونی بات۔ ویسے مجھے بتاؤ کہ یہ چکر کیا ہے؟ فیروز الدین احمد کے لڑکے وسیم کے ساتھ جولیا کی شادی کی آخر کیا سوجی ہے؟ اسے معلوم نہیں ہے کہ وہ ایک اہم ترین اور حساس ترین محکمے کی ملازم ہے، اسی لیے وہ کسی غیر متعلق آدمی سے شادی نہیں کر سکتی، سر سلطان نے کہا۔ آپ کو اطلاع کس نے دی ہے؟ عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، فیروز الدین احمد میرے پرانے دوست ہیں، اس ناطے سے وسیم اکثر ملنے کے لیے آتا رہتا ہے، آج بھی وہ بغیر کسی اطلاع کے میرے پاس آ گیا، حالانکہ اس سے پہلے وہ ہمیشہ وقت لے کر آتا تھا۔ بہرحال چونکہ وہ میرے عزیز ترین دوست کا لڑکا ہے اس لیے میں نے اسے بلا لیا، حالانکہ اصولاً یہ بات غلط تھی، کیونکہ میں اس وقت آئندہ ماہ پاکیزا میں ہونے والے چند ایشیائی ملکوں کے سربراہی اجلاس کے سلسلے میں دو ملکوں کے درمیان ہونے والی ایک انتہائی خفیہ معاہدے کی ابتدائی ڈرافٹنگ کے سلسلے میں مصروف تھا، لیکن چونکہ وہ غیر متعلق آدمی ہے اور لڑکا بھی اچھا ہے اسی لیے میں نے اسے ملنے کی اجازت دے دی۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ فیروز الدین احمد صاحب کے پاس میری سفارش کرانے کی غرض سے آیا ہے، کیونکہ وہ ایک غیر ملکی لڑکی سے شادی کر رہا ہے اور اسے معلوم ہے کہ اس کے والد کٹر مذہب پرست اور روایت پسند قسم کے آدمی ہیں، اسی لیے وہ اس کی شادی کی اجازت نہیں دیں گے۔ میں اس کی بات سن کر حیران ہو گیا۔ میری تفصیل پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس غیر ملکی لڑکی کا نام جولیانا فٹز واٹر ہے اور وہ طویل عرصے سے پاکیزا میں رہ رہی ہے اور نہ صرف یہاں کی شہری ہے بلکہ مسلمان بھی ہو چکی ہے۔ جولیا کا سن کر میں پوری طرح چونک پڑا، اور پھر جب میں نے مزید کریدا تو اس نے تمہارا نام بھی لے دیا۔ اسے معلوم نہیں ہے کہ تمہارا مجھ سے کوئی تعلق ہے، اسی لیے اس نے تمہارے ڈیڈی کا نام لیتے ہوئے بتایا کہ ان کا لڑکا علی عمران بھی جولیا کا دوست رہ چکا ہے۔ اس پر میں مزید کنفرم ہو گیا کہ یہ واقعی وہی جولیا ہے۔ میں نے اسے ٹالنے کی بے حد کوشش کی، لیکن وہ مجھ سے رہا کہ میں اس کے باپ کو فون کر کے اس کی شادی کی اجازت دلوا دوں۔ اس کے بے پناہ اصرار پر مجبوراً میں نے اس کے والد کو فون کیا، لیکن پہلے تو وہ غیر ملکی لڑکی کے الفاظ سنتے ہی بری طرح بھڑک اٹھے، لیکن جب میں نے انہیں بتایا کہ وہ مسلمان بھی ہے اور یہاں کی شہری بھی تو انہوں نے قدرے رضامندی کا اظہار تو کر دیا، لیکن ساتھ ہی کہا کہ وہ پہلے اس لڑکی سے خود ملنا چاہتے ہیں۔ اس طرح بات تو ختم ہو گئی، لیکن وسیم اتنی بات پر ہی بے حد خوش نظر آ رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ جولیا کو ساتھ لے کر جلد از جلد ڈیڈی سے ملے گا اور اسے یقین ہے کہ جولیا سے مل کر اس کے ڈیڈی لازماً اس شادی پر رضامند ہو جائیں گے۔ چنانچہ وہ میرا شکریہ ادا کر کے واپس چلا گیا۔ میں چونکہ اس معاہدے کے ضروری کاغذات میں الجھا ہوا تھا اور تمام دستاویزات میز پر ہی کھلی ہوئی رکھی تھی، اسی لیے مجبوراً مجھے وہ کام نپٹانا پڑا۔ اسے فارغ ہو کر میں نے اب فون کیا ہے۔ سر سلطان نے پوری طرح تفصیل بتاتے ہوئے کہا، لیجیے مسئلہ تو آپ نے خود ہی حل کرا دیا اس وسیم کا، اور اب گلہ ہم سے کر رہے ہیں۔ بڑا آسان سا طریقہ ہے، ہمیں فون کرنے کی بجائے فیروز الدین احمد کو فون کر دیجیے اور اسے کہہ دیجیے کہ وہ شادی کی اجازت نہ دے۔ اس طرح وہ کیا کہتے ہیں، سام بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی بچ جائے گی، اور کچھ نہیں تو یہ لاٹھی بڑھاپے میں میرے ہی کام آ جاتی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور سر سلطان اس کی بات کو بخوبی سمجھ کر بے اختیار ہنس پڑے۔ یعنی تمہارا پروگرام بڑھاپے میں شادی کرنے کا ہے اور وہ بھی جولیا سے، تو کیا تم جولیا کے بیوہ ہونے کا انتظار کرو گے؟ سر سلطان نے ہنستے ہوئے کہا۔
سوری، سانپ کے مرنے کا اس قدر انتظار نہیں کر سکتا۔ سانپ بعد میں مرے اور لاٹھی پہلے ٹوٹ جائے، اور ٹوٹی ہوئی لاٹھی سے گلی ڈنڈا ہی کھیلا جا سکتا ہے، اور بڑھاپے میں گلی ڈنڈا کھیلنا تو ایک طرف ڈنڈے سے سر بچانا ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ عمران نے کہا، اس نے لفظ بیوہ کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑی خوبصورت سی بات کی تھی۔ تم پھر مذاق پر اتر آئے۔ میں نے فون اس لیے نہیں کیا کہ تم میری سنجیدہ بات مذاق میں ڈال دو۔ تم جولیا کو بحیثیت X2 فوراً شادی کے بارے میں منع کر دو، سر سلطان نے کہا۔ اور اگر جولیا نہ مانی اور آپ بھی اگر جوانی کے دور سے گزرے ہوں تو آپ بھی جانتے ہوں گے کہ جوانی دیوانی ہوتی ہے، اور دیوانے تو مان بھی جائیں مگر دیوانی توبہ، ایک کریلا دوسرا نیم چڑھا، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اول تو مجھے یقین ہے کہ وسیم ہاں جذباتی ہو رہا ہے۔ جولیا بے حد سنجیدہ اور سمجھدار لڑکی ہے۔ نہ جانے کس طرح وسیم کو اتنی غلط فہمی پیدا ہو گئی۔ بہرحال اگر واقعی جولیا نہ سمجھی سے کام لے رہی ہے تو اسے منع کر دو۔ اگر وہ نہ مانے تو پھر مجبوری ہے، اسے سیکرٹ سروس چھوڑنا ہوگی، اور سیکرٹ سروس چھوڑنے کا جو نتیجہ نکلے گا وہ بھی اسے بتا دینا۔ خدا حافظ، سر سلطان نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ عمران صاحب، کیا واقعی سر سلطان درست فرما رہے ہیں؟ سیکرٹ سروس کے ایسے رولز ہیں؟ بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اور عمران بے اختیار کہا مار کر ہنس پڑا۔ آج مجھے اس محاورے کا مطلب سمجھ آیا کہ چراغ تلے اندھیرا کس کو کہتے ہیں، یعنی سیکرٹ سروس کا چیف X2 پوچھ رہا ہے کہ سیکرٹ سروس کے ایسے رولز ہیں۔ بھائی، یہ سرکاری محکمہ ہے، آغا سلیمان پاشا کی بنی ہوئی انٹرنیشنل باورچی ایسوسی ایشن نہیں، اور ہر سرکاری محکمہ کسی قانون کے تحت قائم ہوتا ہے، اور ہر قانون کے ساتھ رولز ہی قواعد بھی ہوتے ہیں۔ اگر کبھی فرصت ملے تو الماری سے سیکرٹ سروس والی فائل نکال کر بھی پڑھ لینا، عمران نے ہنستے ہوئے کہا، اور بلیک زیرو شرمندہ سے لہجے میں ہلکی سی ہنسی ہنس کر رہ گیا۔ لیکن آپ نے پھر کیوں مجھے کہا کہ صفدر سے انکوائری کرا لوں؟ اگر لڑکا صحیح ہو تو ان کی شادی کرا دی جائے۔ کیا اس وقت آپ کو رولز یاد نہیں رہے تھے؟ بلیک زیرو نے اجرا کرتے ہوئے کہا، لڑکے کی انکوائری کرنا شادی کے رولز کے تحت ضروری ہوتا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور بلیک زیرو ہنس پڑا۔ اسی لمحے ٹیلی فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی، اور اس بار عمران نے ریسیور اٹھا لیا۔ X2، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا، سر میں ٹائیگر بول رہا ہوں۔ عمران صاحب فلیٹ پر موجود نہیں ہیں، اور میرے وائس ٹرانسمیٹر میں شاید کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے، کال نہیں مل رہی، اسی لیے مجبوراً میں نے آپ کو فون کیا ہے۔ ٹائیگر نے انتہائی معذرت خواہانہ لہجے میں کہنا شروع کیا۔ تم عمران سے بات کرنا چاہتے ہو یا اس کے لیے کوئی پیغام ہے؟ عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ سر، ایک اہم اطلاع دینی ہے انہیں، اگر وہ مل جائیں تو بہتر ہے، ٹائیگر نے ایسے لہجے میں کہا جیسے وہ یہ بات کرتا ہوا ڈر رہا ہو۔ ٹھیک ہے، میں نے اسے اس وقت ایک مخصوص کام میں لگایا ہوا ہے، نمبر نوٹ کر لو، اس جگہ کا جہاں عمران موجود ہے۔ اور پھر اسے دانش منزل کا دوسرا مخصوص نمبر بتا کر ریسیور رکھ دیا، اور بلیک زیرو اٹھا۔ اس نے الماری کھول کر اس میں سے سرخ رنگ کا مخصوص ساخت کا فون سیٹ نکالا، اور اس کا شو دیوار میں موجود ایک مخصوص پلگ میں فٹ کر دیا۔ چند لمحوں بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی، اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا، میں ٹائیگر بول رہا ہوں جناب۔ دوسری طرف سے ٹائیگر کی آواز سنائی دی۔ اور تمہیں اس مخصوص جگہ کے فون نمبر کا کیسے علم ہو گیا؟ عمران نے اس طرح چونکے ہوئے لہجے میں کہا جیسے واقعی اسے ٹائیگر کی کال پر بے پناہ حیرت ہوئی ہو۔ سر، آپ فلیٹ پر موجود نہیں تھے، اور میرا وائس ٹرانسمیٹر شاید خراب ہو گیا ہے، کال نہیں مل رہی تھی، چنانچہ میں نے مجبوراً چیف صاحب کو فون کیا، انہوں نے مہربانی فرماتے ہوئے یہ نمبر دیا تاکہ میں آپ سے بات کر سکوں، ٹائیگر نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ اور عمران نے مسکراتے ہوئے سامنے بیٹھے ہوئے بلیک زیرو کو آنکھ مار دی، چونکہ لاؤڈر کی وجہ سے بلیک زیرو بھی ان کے درمیان ہونے والی گفتگو سن رہا تھا، اس لیے وہ بھی مسکرا دیا۔ کیا بات ہے، بولو، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ باس، میں نے اس جیک کا کھوج لگا لیا ہے، لیکن اس کی لاش ملی ہے مجھے، یہ لاش ڈاکٹر کروسو کی کوٹھی سے ہی لائی گئی ہے، جیک نے کہا، اور عمران اس کی بات سن کر چونک کر کرسی پر سیدھا ہو گیا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ تفصیل بتاؤ، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔